نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 لیلۃ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 40 حدیث الفتون کا سلسلہ نمبر 3۔ دراصل جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، ارشاد ربانی کے مطابق 30 دن اور رات کا مسلسل روزہ رکھا تاکہ اس کے بعد کلام ربانی سے مستفید ہو سکے، مگر 30 دن رات کے مسلسل روزہ سے جو ایک قسم کی بو روزہ دار کے منہ میں ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ اس بو کے ساتھ اللہ تعالی سے شرف ہم کلامی نامناسب ہے، تو پہاڑی گھاس کی ذریعہ مسواک کر کے منہ صاف کیا، اور جب بارگاہ مقدس میں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم نے افطار کر لیا، جبکہ اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، بلکہ منہ صاف کرنے کے واسطے پیغمبرانہ امتیاز کے اساس پر اس سے افطار سے تعبیر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اس حقیقت کو سمجھ کر عرض کیا کہ یا رب العالمین، میرا خیال یہ تھا کہ آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے منہ سے بو دور کرو، تو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تمہیں کیا خبر نہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بو ہمارے نزدیک مشک و عنبر سے خوشبو سے زیادہ محبوب ہے، اب آپ لوٹ جائے اور 10 دن مزید روزے رکھ کے فتم میقات ربہ چلہ پورا کیا۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے دیکھا کہ مقررہ مدت 30 دن گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے، تو بنی اسرائیل کو یہ بات ناگوار گزری، اور اس وقت سیدنا ہارون علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا، ایک خطاب کیا، اور خطاب میں اہم بات یہ تھی کہ فرعونیوں کی بہت ساری چیزیں، قبطیوں کی بہت ساری چیزیں جو آپ لوگوں نے عاریتاً مانگی تھی یا امانت ودیعت کے طور پر انہوں نے رکھی تھی تمہارے پاس، جس کو میں حلال نہیں سمجھتا، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اسی لیے ایک گڑھا کھودا اور سب کو حکم دیا کہ یہ سب چیزیں زیورات ہے، دولت ہے، چیزیں ہے، اس گڑھے میں ڈال دو۔ لوگوں نے تعمیل کی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس پورے سامان کو آگ لگایا، سارا سامان جل گیا، اور پھر فرمایا آخر میں کہ اب یہ سامان نہ تمہارا رہا نہ ان کا رہا۔ 40 روز کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور ہم کلامی کا شرف مقدر ہوا،
تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ آپ کی قوم ایک فتنہ میں مبتلا ہو گئی ہے. اور پھر اس کے بعد فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس بڑی جلال میں، بڑی غصے میں، بڑے افسوس کی حالت میں، آسفہ افسوس کی حالت میں واپس آئے. اور وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. الواح سے مراد وہ تورات کے اوراق ہے جو کوہ طور سے ساتھ لائے تھے. پھر غصے کے حالت میں اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. پھر غصہ ختم ہونے کے بعد بھائی کا عذر درست سمجھ کر قبول بھی کیا. ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کی. بچڑے کو معبود بنانے کا جو ماسٹر تھا سامری، اسے کہا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ تو سامری نے کہا تھا کہ قبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے رسول جبریل امین کے نشان قدم کی مٹی اٹھائی تھی، اور میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ جس چیز میں ڈالی جائے تو اس میں حیات کے اثرات پیدا ہو جائیں گے، مگر میں نے یہ بات چھپائی تھی. فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میں نے اس مٹی کو زیورات وغیرہ کے ڈھیر میں ڈال دیا اور میرے نفس نے یہ کام پسندیدہ شکل میں دکھایا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا. اے موسیٰ، اے سامری، موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ جاؤ، اب تیری سزا یہ ہے کہ تو زندگی بھر یہ کہتا پھرے گا کہ کوئی مجھے مس نہ کرے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، تیرے لیے ایک میعاد مقرر ہے جس کے خلاف نہیں کیا جائے گا. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي، اور دیکھ لیجئے اپنے اس معبود کو، ہم اس کو لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو آگ میں جلائیں گے، اور پھر اس کو، اس کی جو راکھ ہے، لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اس راکھ کو ہم دریا برد کریں گے، دریا میں پھینک دیں گے. اس وقت بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ ہم فتنہ میں مبتلا ہو گئے تھے، ہم نے شرک کیا ہے، اور اس عظیم گناہ کے حوالے سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے، جس سے ہمارے گناہ کا کفارہ ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے 70 ایسے صلحاء اور نیک لوگوں کا انتخاب کیا جو پوری قوم میں نیکی میں، صلاح میں، فلاح میں ممتاز تھے، شرفاء تھے، معززین تھے، اور گوپرستی جو بچڑی کی عبادت کرنے والے تھے ان سے یہ دور رہتے تھے. ان 70 رجلا کو کوہ طور پر لے گئے، وہاں پر زلزلہ آ گیا، سارے مر گئے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے شرمندگی سے اور اللہ کے سامنے عرض کی کہ یا رب، اے میرے پروردگار، رب لو شئت اہلکتہم من قبل ایایا، یعنی اے میرے پروردگار، اگر آپ نے ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو اس وفد میں آنے سے پہلے ہی ہلاک کرتے.
کہ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کچھ بھی وقوفوں نے یہ گناہ تو کیا ہے، شرک تو کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت سب کو شامل ہے. ان قریب رحمت کا دروازہ اور رحمت کا پروانہ لکھ دوں گا، رحمت کا دروازہ کھول دوں گا، رحمت کا پروانہ لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے. اور پھر حکم کیا جاری ہوا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے فَأَرْسَلَ سَحَابَةً سَوْدَاءَ لِئَلَّا يُبْصِرَ بَعْضُهُم بعضا. کالی بادل بھیج دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو ایک دوسرے کو، قتل کرو. قتلوا 70,000، تقریباً 70,000 بندوں نے ایک دوسرے کو مارا. 70,000 بندوں ایک شرک کیا تھا. انکم ظلمتم کا معنی ہے انکم اشرکتم، تم نے شرک کیا تھا. اور میرے بھائیوں اور دوستو، آج دیکھ لے کہ ہم لوگ کتنے گناہوں میں، شرک میں مبتلا ہے. اگر بنی اسرائیل پر فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سزا تھی، تو آج جب ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں یہ بھی ہم پر سزا ہے، ماننا پڑے گا ہمیں. ان پر بھی عذاب تھی، ہم پر بھی عذاب ہے. لہذا یہ قتل و غارت کا جو سلسلہ ہے اس کو عذاب سمجھے، اللہ سے معافی مانگے. انہ هو التواب الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. توبہ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں امن اور سلامتی نصیب فرمائے. آج نہ عالم، نہ صحافی، نہ کوئی اور، سب ڈرے ہوئے. اللہ تعالی کرم فرما دے.